فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیجا، غرابن ایک کوا، اللہ نے اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان نے بہت سی چیزیں پرندوں سے سیکھی ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کپڑا بننا جو ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے۔ بعض پرندے جو اپنے گھونسلے بناتے ہیں نا، تو جس طرح وہ ویور ہوتے ہیں اور وہ اس کو بنتے ہیں یا اس کے ڈیزائن بناتے ہیں، تو انسان نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ یبحث فی الارض، کیا کر رہا تھا کوا؟ زمین کو کرید رہا تھا۔ یبحث، بحث، بے حیث، بحث کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کھودنا۔ وہ زمین کھودنے لگا، گڑھا بنانے لگا۔ لیریہ، کس لیے وہ یہ کر رہا تھا؟ تاکہ وہ دکھائے اس کو، کس کو؟ قابیل کو۔ یوریہ کا کیا روٹ ہے؟ رآ، دیکھنا۔ رآ دیکھنا ہوتا ہے، اور یرا دکھایا جانا، اور یوریہ دوسرے کو دکھانا۔ تو قابیل کو دکھانے کے لیے کہ اب بھائی کی لاش دفن کیسے کرے، ایک کوا بھیجا گیا جو اس کے سامنے زمین کھود رہا تھا۔ کیفا، کہ کس طرح، یواری، یواری کا روٹ واو رے، یہ ورا سے ہے۔ ورا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے۔ اور پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایک طرح سے آپ سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو ورا جو ہے وہ چھپانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جس کی آڑ میں کوئی ہو جائے، چھپ جائے۔ تو کیف یواری، کس طرح چھپائے، کیا؟ سوءۃ، لاش۔ سوء کا لفظ جو ہے وہ سوء سے ہے۔ سوء کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو۔ تو لاش کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ مقتول کی لاش جو ہے وہ ایک طرح سے برائی ظاہر کر رہی ہے، کس کی؟ قاتل کی۔ اور ویسے سوء شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی چھپائے جانے کے قابل حصے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو انسان دوسرے کے سامنے نہیں کھولتا، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ سوء، عیب والی چیز ہے، یعنی جس کا دکھانا عیب والی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس عیب کو اپنے لیے قابل فخر سمجھ لیا، اور ایسے ڈریسز عورتیں تو کیا مرد بھی پہننے لگے کہ جس سے ان کے عورت جو ہے یا ان کی سوءت جو ہے وہ نمایاں ہو۔ تو سوء لاش کے لیے استعمال ہوتا ہے، قابل شرم حصہ، یعنی چھپائے جانے کے قابل چیز۔ تو اب اس کو وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ اس لاش کو یا میت کے جسم کو چھپائے۔ میت کے جسم کو زمین میں دفنانا یا چھپانا جو ہے یہ فطری طریقہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا طریقہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کو سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ کہ انسانی جسم کو زمین میں، مٹی میں دبایا جائے، جلانے کی بجائے یا بہانے کی بجائے یا درندوں کے لیے زمین پہ چھوڑ دینے کی بجائے کیا کیا جائے؟ زمین کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قبر کو خوب گہرا کھودا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ باڈی اتنی نیچے رکھی جائے زمین میں کہ کوئی درندہ اس زمین کی مٹی ہٹا کے اس باڈی کو کھا نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مختلف جو درندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور کھود کھود کے بیچ میں سے کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں۔ تو اگر ہلکی تہ میں انسان کو دبایا جائے تو اس سے کیا اندیشہ ہے کہ کوئی بھی کتا یا کوئی اور ایسا جانور آئے اور وہ مٹی ہٹا کے انسان کو کھا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی باڈی کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنا گہرا دبانا چاہیے کہ میت کے جسم کی بو بھی باہر نہ آئے۔ یعنی دو بڑے فائدے ہیں، ایک تو اس کے جسم کی حفاظت، اس کی حرمت، اور دوسرے اس کے جسم سے اٹھنے والا جو تعفن ہے وہ عام انسانوں کو یا جانوروں کو تکلیف نہ دے۔ اور ویسے بھی اگر اسمیل آئے گی تو پھر جانوروں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ انسان کے حق میں اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اس کو مٹی میں دفن۔ اور ویسے بھی فطری بات ہے نا، انسان پیدا بھی تو مٹی سے ہوا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں جیسے جلانے کے یا مردوں کو سجانے کے، غیر فطری طریقے ہیں، اور اس سے انسانوں کے لیے کتنی بے حرمتی کے سامان ہیں۔
تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتائیں گی تم نے. کچھ سال پہلے نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی تھی جو ڈفرینٹ ہیومن کلچرز میں کس طرح سے ڈیڈ کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں بتایا تھا، ہندوازم کا، مسلمس کا، پھر اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈفرینٹ ویز کا دکھایا تھا. تو سب سے پہلے نے بتایا تھا کہ انڈیا میں ہندوز ڈیڈ باڈیز کو کس طرح برن کرتے ہیں. آپ سب کو پتا ہوگا کہ دے کمپلیٹلی برن دا باڈی، اور جو پارٹس نہیں برن ہوئے تھے کس طرح اس کو بیٹ کر رہے تھے وتھ اسٹکس اینڈ اسٹونس تاکہ وہ بالکل کرمبل ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، بالکل ایش بن جائے، اور پھر اس کو ریور میں ڈالتے تھے. اسی طرح ایک اور آئی بلیو واز انڈونیشیا اور ملیشیا، اسی طرح کہیں پر تھا. بہت پرانا کلچر تھا ان لوگوں کا، اور ان لوگوں کا کلچر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک گھر کے اندر رکھتے ہیں فار 1 year، 1 سال کے لیے ڈیڈ باڈی کو جس طرح ممی بنا کے رکھتے ہیں، سالٹ وغیرہ کوئی ایسڈ وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں پورے 1 سال کے لیے. اینڈ تھرو آؤٹ دی ایئر ان لوگوں کے فیسٹیولز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں، بالکل ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی اور ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہی نارملی لے رہے ہیں جس طرح سے. اور پھر جو فیملی والے ہوتے ہیں ان پر سارا برڈن آتا ہے کہ کتنی ان لوگوں کو دعوتیں کرنی پڑتی ہیں. اور پھر آفٹر 1 year ایک پورا ٹیمپل بنایا جاتا ہے. پورے 1 سال میں بیسکلی ٹیمپل بن رہا ہوتا ہے ان کے لیے، کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس کو جا کے ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ بیری کرتے ہیں. تو فائنینشلی پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. اسی طرح پھر بتایا تھا کہ ہاؤ پیپل آر ریئیکٹنگ ٹورڈز دس ان US، کہ ڈیڈ کو کس طرح سے کریں گے. تو ایک آدمی کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اس نے اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے آٹوپسی سم تھنگ، اور اس نے کیا کیا ہوا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو دے کال ہم اپ اینڈ دے سے کہ مائی بردر ڈائڈ اور دس ون ڈائڈ، so you can take the dead body if you want. So he comes and he takes the dead body and he does whatever he wants to do with it. اور ایک کا بتایا ہوا تھا جیسے ایک آدمی کو اس نے ڈیڈ باڈی کو فریز کیا for a whole day and then when the body was frozen کس طرح سے وہ literally ٹولز کے ساتھ جسے لکڑی وغیرہ کٹ کرتے ہیں اس طرح اس نے کٹ کر کے اس کا برین نکالا، کیا نکالا، اور پھر اس کو سیل کیا، اور دس از لیگل. اسی طرح سے ڈفرینٹ طریقے ہیں باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کے. اور پھر انہیں بتایا کیسے مسلمان کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے اتنا فیل ہوا، الحمدللہ کری تھی کہ اٹس اے بلیسنگ کہ باڈی کو اتنی عزت کے ساتھ غسل دے کر، دعا کر کے، نماز پڑھ کے اس کے لیے پھر اس کو دفن کیا جائے. اسی طرح کراچی میں ایک ٹیمپل سا ہے جہاں پر پارسیز جو ہوتے ہیں، زوریسٹرین جو فائر ورشپرز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے کرتے ہیں، ان کی باڈی کو جس طرح لٹرلی میرینیٹ کر کے they have a whole well sort of a thing جس کی روف سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ادھر باڈیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کراچی میں چیلیں وغیرہ بہت ہوتی ہیں تو they eat them and the bones fall down، اور پھر بونس کو کلیکٹ کر کے they burn them and then they dispose them off. اس طرح سے بہت ہی گروس طریقے بتائے تھے کہ کس طرح سے ڈیڈ باڈیز کو ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ ڈسپوز آف کرتے ہیں. آج میں ایک آرٹیکل میں پڑھی تھی کہ ڈیڈ باڈیز کو بیری کرنا صرف انسانوں میں نہیں ہے، کافی جانور بھی کرتے ہیں. مثلا چمپنزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بندر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی اور پتے پھینکتے ہیں. اسی طرح سے ہاتھی میں بھی یہ کسٹم ہوتا ہے کہ جب کوئی ہاتھی مر جاتا ہے، کیونکہ اکٹھے رہنے والے جانور ہیں، وہ بھی پتے اور مٹی ڈالتے ہیں تاکہ چھپ جائے باڈی. اور جو ماڈرن طریقے سے اب وہ جلانے کی بجائے اس کو کریمنیٹ کرتے ہیں اوون میں ڈال کے، اور جس میں اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس جگہ پر. السلام علیکم. 5-6 سال پرانی بات ہے کہ میرے پڑوسی تھے، ہندو فیملی، میری ہائی بائی ہمیشہ رہتی تھی ان سے. تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے. تو یہاں پہ پیچھے ہی سیمیٹری ہے ان کی، تو میں ان کے ساتھ گئی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ گھی، تیل اور سب چیزیں ایسی انہوں نے اپنے ساتھ لی تھی. جب میں وہاں پہنچی نا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کافن میں باڈی کو لٹایا ہوا تھا ان کی والدہ کو، اور پھر انہوں نے اس میں گھی، تیل اور اسپیشل چیزیں اس کے اندر ڈالی. اور پھر جو ہے نا ان کے 2 سب سے بڑے بیٹوں نے اس کو ڈھکنے کو بند کیا، اور پھر اس میں اگربتی جلایا اور خوشبو وغیرہ سب کچھ کر کے پھر اس کو ہے نا اس کی ایک اسپیشل مشین پہ رکھا. اور پھر وہ مشین جو ہے نا انہوں نے بٹن دبایا تو وہ اندر گئی. تو جب اندر گئی نا تو وہ جیسے باربیکیو کی فائر جیسے نہیں نکلتی، وہ اس طرح وہ فائر نکل رہی تھی اس میں، اور وہ جا رہی تھی، اور وہ اپنے ہیم اور پتنی اپنے جو بھجن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ گا رہے تھے.
تو میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو میری جیسے حالت بری ہو گئی، میں 2-3 دن تک سو نہیں سکی اس چیز کو دیکھ کے نا۔ اس کے بعد مجھے وہ سین آج تک آنکھوں میں ایسا گھوم رہا ہے کہ میں جب بھی کوئی یاد آتا ہے نا تو میری حالت بری ہونے لگتی ہے اس چیز کو دیکھ کے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ بھی پتہ چلا کہ یہاں کسی کے ڈیتھ ہوئے، اس کے بعد میں کبھی نہیں گئی۔ السلام علیکم۔ یہ جوان بچیوں کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری ایک دوست ساؤتھ افریقہ کی ہیں، بہت قریبی دوست، تو انہوں نے کرسچن مسلمان سے شادی کی، آدمی مسلمان ہو گیا، ان کے 2-3 بچے ہوئے، پھر اس آدمی کو کینسر ہو گیا۔ تو جب کینسر ہوا تو اس کی ماں آ گئی جو کرسچن تھی، اور اس نے منا لیا کہ تمہارا کرسچن فیونرل ہوگا۔ اب بیوی مسلمان تھی، بچے مسلمان تھے، بہت فکر کیا، بہت دعا کی، بٹ ہی ہیڈ اگریڈ ٹو اے کرسچن فیونرل۔ پھر بیوی کے رونے پیٹنے پہ اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے مسلمان فیونرل دینا، اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ دیکھیے کہ اختتام اور خاتمہ جو ہے اس کے اچھے ہونے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور انتظام بھی کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے ملک میں جہاں پر مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، یعنی ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ سب کو پتا ہو، کرنے کی باری آئے یا نہ آئے لیکن علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی۔ زمین جو ہے وہ ان ساری بیماریوں کو خود بخود ختم کرنے، اس کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ زمین میں دفنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پولوشن ہوگی، تو جلانے کے ساتھ جو دھواں نکلتا ہے اور باقی چیزیں اس کے جو ایش وغیرہ ہے جہاں بھی وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں بھی تو کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اب گنگا کا پانی جو ہے اس کا حال آپ دیکھیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے قابیل کو، یعنی سب سے پہلے قاتل کو، مقتول کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ قابیل نے، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، ان اکونا، کہ میں ہوتا، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا، فاواری سوءۃ اخیہ، کہ میں چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ نادمین میں سے۔ نادمین جمع ہے نادم کی، نادم ندامت سے ہے، نادم ہونے والوں میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور سخت شرمندہ ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ دفن کا طریقہ جو ہے وہ ایک فطری طریقہ ہے، اور ابتدائی انسانیت سے اللہ نے انسانوں کو سکھایا، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میت کا جو احترام بتایا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ میت کو باقاعدہ غسل دیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، اس پہ جنازہ پڑھا جائے، اس کو کفن میں لپیٹا جائے، یعنی قبر میں ڈالنے سے پہلے بھی اس کو کپڑا پہنایا جائے، اور میت جو ہے وہ پوری کی پوری چھپائی جائے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا ڈھانپا جائے، اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو سوائے محرم کے، احرام والے کے، کیونکہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مر جائے قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، ورنہ تمام میتیں جو ہیں ان کو سر سے پاؤں تک ڈھانکا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان غصے میں، حسد میں، غیظ و غضب میں جب غلط کام کر لیتا ہے اور اپنے برے عمل کی یا غلط عمل کی کتنی بھی تعویلیں تلاش کر لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو یاد کر کے اپنے پہ حسرت کرتا ہے، اور انسان کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، اور انسان پر ندامت بھی آتی ہے۔ لیکن جو شخص ندامت سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، اور اگر کسی کو مرتے دم تک برائی یا غلط کام پر ندامت نہ ہو تو یہ نہ بھولے کہ قیامت کے دن تو لازمی طور پر اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔